الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس ألا إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ انتہائی قابل احترام سامعین و سامعات، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و تمجید کی بیائی بڑائی، رفعت و عظمت اللہ رب العزت کے لیے جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام پیغمبر آخر الزماں، محسن انسانیت، محسن کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کو پیدا کیا ہے تو ان کو پیدا کر کے یوں ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ان کو پورا دستور حیات، پورا منشور زندگی دیا ہے، کیونکہ وہ خالق اور مالک ہے۔ وہ جانتا ہے کہ میری مخلوق کس طرح زندگی بسر کرے تو چین اور امن اسے حاصل ہوگا، اور کن کن خرابیوں کی وجہ سے ان میں باہمی دنگا فساد، قتل و غارت ہوگی۔ تو اللہ رب العزت نے پوری رہنمائی فرمائی ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کا سلسلہ اللہ رب العزت نے جاری فرمایا۔ آدم علیہ السلام ابو البشر سب سے پہلے نبی تھے، پھر نبوت کا سلسلہ چلتا رہا، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، بہت سے پیغمبر اور نبی اللہ رب العزت نے مبعوث فرمائے، جن میں سے کچھ کے نام ہم جانتے ہیں۔ باقی انبیاء اور رسول جن کا نام ہمیں معلوم نہیں، ان پر ہم اجمالی ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے جتنے بھی نبی اور رسول آئے سب برحق تھے، اور ان انبیاء اور رسول کی بعثت کا مقصد کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ انسانوں کو ان کے خالق کا پیغام پہنچایا جائے۔
کہ ان کے خالق نے انہیں زندگی بسر کرنے کے لیے کیا تعلیمات دی ہیں۔ اور یہ سلسلہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین والمرسلین تھے۔ اللہ رب العزت کی نازل کردہ شریعت مکمل ہو گئی، تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا جو دین ہمارے پاس ہے کتاب و سنت کی روشنی میں، اس میں ہر شخص کے زندگی بسر کرنے کے لیے ہر قسم کی تعلیمات موجود ہے۔ جو بھی کسی کو کوئی ضرورت لاحق تھی، روحانی، اخلاقی، شرعی، اس کی ضرورت کو پورا کر دیا گیا ہے۔ اب کوئی شخص یہ بہانہ نہیں کر سکتا قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے کہ مجھے تو فلاں روحانی ضرورت تھی، فلاں مسئلہ درپیش تھا، لیکن اس کا حل مجھے آپ کی طرف سے نہیں ملا تھا، لہٰذا میں نے من ورزی کر لی۔ میں گناہوں میں اس لیے مبتلا تھا کہ مجھے رہنمائی نہیں ملی، میں دنگا فساد میں اس لیے ملوث ہوا کہ مجھے رہنمائی نہیں ملی، دنیا میں اپنا نقصان کرتا رہا، دوسروں کا کرتا رہا، اس لیے کہ مجھے رہنمائی نہیں ملی۔ ایسا بہانہ نہیں ہو سکتا۔ تو ہمارے باہمی جو معاملات ہیں اللہ رب العزت نے انہیں بھی طے کر دیا ہے۔ ہر شخص کے حقوق و واجبات کو اللہ رب العزت نے واضح طور پر بیان فرما دیا ہے۔ چنانچہ ہمارا انسانوں کا جو سلسلہ ہے وہ خاندانی سسٹم ہے، خاندانی نظام ہے، جس کے تحت ہم دنیا میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ اگر یہ خاندانی نظام ختم ہو جائے تو دنیا سے انسانیت ختم ہو جائے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے جیسے یہ خاندانی نظام کمزور ہو رہا ہے، اسلامی تعلیمات سے روگردانی کی وجہ سے، مغربی معاشرے کی تقلید کی وجہ سے، ویسے ویسے ہماری جو باہمی لڑائیاں، جھگڑے، فساد وہ بڑھ رہے ہیں۔ کہیں ہم نے یورپ سے اصول جو ہیں وہ امپورٹ کر لیے ہیں، کہیں ہم نے ہندوانہ رسم و رواج کو اپنے معاشرے میں جگہ دے دی ہے، اور اسلامی تعلیمات کو ہم نے پس پش ڈال دیا ہے، جس کی وجہ سے آج خون خرابے ہو رہے ہیں، خاندان ٹوٹ رہے ہیں، ظلم و ستم کا بازار گرم ہو رہا ہے، ایک دوسرے کے حقوق تلف کیے جا رہے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اسلامی تعلیمات کو چھوڑ دیا ہے۔ ابھی 2-3 دن پہلے کی یہ جو خبر سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ وائرل ہوئی، بڑی افسوسناک خبر کہ سسرال کی طرف سے ساس اور نندوں کی طرف سے ایک نوجوان بہو لڑکی کو قتل کر دیا گیا۔ اور یہ ہمارے پاکستان کا واقعہ ہے، پنجاب کا واقعہ ہے، یہ ڈسکا سیالکوٹ کے ساتھ، اور ایسے بہیمانہ طریقے سے قتل کیا گیا کہ انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ کسی کی بیٹی تھی، کسی کی بیوی تھی، کسی کی بہن ہوگی، اس کو ہمارے معاشرے کے بے رحم جو اصول ہم نے ہندوانہ اپنا لیے ہیں، ہندوؤں سے ہم نے لے لیے ہیں، ان کی بھینٹ وہ چڑھ گئی۔ اور یہ صرف ایک واقعہ نہیں، یہ تو رپورٹ ہو کے ہمارے سامنے آ گیا۔ وہ بیچاری جان سے چلی گئی تو اس لیے وہ خبر مشہور ہو گئی۔ کتنی ہماری بہنیں، بیٹیاں، مائیں روزانہ کی بنیاد پہ جو جیتے جی مر رہی ہیں، اس ہمارے گندے سسٹم کی وجہ سے، کتاب و سنت کی تعلیمات کو پس پش ڈال دینے کی وجہ سے، مغربی تہذیب کو اپنے معاشرے میں لانے کی وجہ سے، ہندوؤں کے کلچر کو اپنانے کی وجہ سے۔ اور یہ نہیں کہ صرف ایک رخ ہے، ہر شخص کہیں ظالم ہے، کہیں مظلوم ہے۔ ایک شخص مظلوم بھی ہے اور ظلم بھی کر رہا ہے، ظالم بھی بنا ہوا ہے، دوسری طرف دوسرا فریق جو ظالم بنا ہوا ہے، جو اس پر ظلم کر رہا ہے، وہ کسی اور سے ظلم سہ رہا ہے۔ اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک فریق صرف ظالم ہے، وہ مظلوم نہیں ہے،
دوسرا فریق صرف مظلوم ہے، وہ ظالم نہیں۔ لیکن اکثر اوقات یہ ہے ہمارا معاشرہ اس نہج پہ پہنچ چکا ہے، ہم نے ایسا طریقہ کار اپنا لیا ہے کہ ہر فریق مظلوم بھی ہے اور ظالم بھی ہے۔ سوچتے نہیں کہ ہمارے ہاں یہ فکر کہاں سے آئی۔ ایک ہمارے ہاں جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، جو نام نہاد سو کالڈ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، جس کو ہم بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں، یقین جانیں یہ جو ہمارے ہاں جو سسٹم رائج ہے اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں۔ اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں کہ دو فریق ہیں، ساس ہے بہو ہے، ان کے جھگڑے ہو رہے ہیں، اور یہ ہمارے ہاں معمول کا کام۔ الا ماشاءاللہ 100 میں سے کوئی ایک گھرانہ ایسا ہوگا جس میں ایسی کوئی قباحت نہیں ہے، ورنہ ساس بھی رو رہی ہے کہ بہو جو ہے وہ ظلم کرتی ہے، اس کی طرف سے زیادتی ہے، بہو رو رہی ہے کہ ساس کی طرف سے زیادتی۔ اور اس ظلم و زیادتی کے سسٹم کو ہم نے ایسے جپھا ڈالا ہوا ہے، اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسلام والدین کی خدمت اس کا درس نہیں دیتا ہے، اسلام والدین کے ساتھ حسن سلوک کا درس نہیں دیتا، یا اسلام دوسروں کی بہو بیٹی جو ہے اس کے ساتھ حسن سلوک کا درس نہیں دیتا۔ اسلام نے تو سب درس دیے ہیں، ہم نے ان کو چھوڑ دیا ہے۔ ہوتا کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، کامیابی حقیقی اسے ملے گی جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے۔ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری چھوڑی، غیروں کی تقلید کی ہم نے، غیروں سے اصول لیے ہم نے، غیروں سے رسم و رواج لیے ہم نے، اور آج ہم ہر گھر میں یہ فساد مچا ہوا ہے اور قتل و غارت تک بات پہنچ جاتی۔ کیوں قتل کر دیا گیا اس لڑکی کو؟ وہ کسی گھر کی بہو تھی، سسرال والوں نے، ساس نے، جو صرف ساس نہیں ہے رشتے میں، پہلے اس کی خالہ بھی ہے، سگی خالہ ہے اس کی، اور 2 بہنیں جو اس کی کزنیں ہیں، بعد میں اس کی نندیں ہیں، انہوں نے اس کو وحشیانہ طریقے سے قتل کیا، اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے، پھر اس کے سر کو الگ کر کے اس کو آگ پر رکھ کر اس کی شناخت مٹانے کی کوشش کی، اور سر کو کسی اور الگ جگہ پھینکا تاکہ سر نہیں ہوگا تو شناخت ہی نہیں ہوگی، سر کہیں اور ہے، دھڑ کہیں اور ہے۔ وجہ کیا بنی؟ وہ ہمارا یہ جو ہندوانہ سسٹم جو ہم نے اپنایا ہوا۔ ہندوانہ سسٹم کیا ہے کہ ساس بہو کا کبھی بھی آپس میں بہت کم ہے کہ ان کا آپس میں کوئی دماغی اور ذہنی طور پر ہم آہنگی ہو جائے ان کی، ورنہ جو ساس ہے وہ پہلے دن سے اس کے ذہن میں ہے کہ میں نے بہو کو زیر کرنا ہے، اس پر میں نے حکمرانی کرنی ہے، اور بہو کا پہلے دن سے ذہن ہے، وہ پیچھے سے ایک دماغ لے کے آئی ہے، پیچھے سے پوری ٹیوشن لے کے آئی ہے کہ تم نے جاتے ہی کون کون سے اقدامات کرنے ہیں کہ اپنی ساس کے اوپر کنٹرول حاصل، ساس تمہارے اوپر حکم نہ چلائے۔ بس یہ کشمکش ہے، کہیں کوئی غالب آتا ہے، کہیں کوئی غالب آتا ہے، تو کہیں ایسا ہے کہ ساس بہت اچھی ہے، ایسے بھی گھرانے موجود ہیں، لیکن بہو نے پورے گھر کا تماشا بنایا ہوا ہے، اور کہیں ایسا ہے کہ بہو اچھی ہے، نیک سیرت ہے، لیکن سسرال والوں نے اس کا جینا جو ہے وہ دوبھر کر دیا، اور کہیں دونوں جو ہیں، دونوں فریق ایک دوسرے کے خلاف پوری کوشش کر رہے ہیں، وہ اس پر ظلم کر رہا ہے، وہ اس پر ظلم کر رہا ہے۔ ایک ساس جو پریشان ہے اپنی بہو سے، اکثر ایسا ہوتا ہے، اللہ ماشاءاللہ ایسا بھی ہوتا ہے، کئی ایسے خاندان دیکھے، کئی ایسے مواقع دیکھے ہیں کہ ساس بہت نیک ہے، بہت اچھی ہے، لیکن بہو جو ہے وہ فتنہ پرور ہے۔ لیکن اکثر ہمارے ہاں ایسے ہوتا ہے کہ جو ساس اپنی بہو کے رویے سے تنگ ہے نا، کہتی ہے کہ میری بہو جو ہے وہ میرے ساتھ ایسا ایسا کرتی ہے،
وہ دوسری طرف اپنی بیٹی کو یہی پٹیاں پڑھا رہی ہے کہ تم نے اپنی ساس کے ساتھ یہی کرنا ہے. اس کی بیٹی کسی کے گھر میں ہے نا، اس کو وہی ٹیوشن پڑھا رہی ہے کہ تم نے اپنی بہو کی فلاں فلاں جو ہے نا وہ بات نہیں ماننی، تم نے ایسے کرنا ہے، تم نے ایسے کرنا ہے. اور دوسری طرف اپنے گھر میں ایسا ہوتا تو روتی. اسی طرح جو بہو ہے وہ چاہتی ہے کہ میری ساس جو ہے وہ میرے ساتھ اچھا سلوک کرے، میری ہر بات میرے اوپر حکم نہ چلائے. اور دوسری طرف جب اپنے گھر جاتی ہے والدین کے گھر، تو جو بہو ان کے گھر میں موجود ہے، جو اس کی ماں کی جو بہو ہے، اس کے بارے میں اس کا خیال یہ ہوتا ہے کہ بس یہ ہمارے حکم کی تابع ہے. تو یہ ظلم و ستم کا چکر جو ہے یہ ہر شخص تقریباً ظالم ہے اور ہر شخص مظلوم بنا ہو. حالانکہ سمپل سا اصول شریعت نے بتایا، سادہ سا اصول بتایا ہے. ایک حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ایک فرمان، 2 لفظوں میں، ایک جملے میں اگر اس پر ہم عمل کر لیں، یقین کریں امن و سلامتی ہو جائے، ہر گھر میں امن ہو جائے، ہر گھر میں فتنہ فساد جو ہے وہ نہ مچے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. تم میں سے کوئی بھی مومن ہو ہی نہیں سکتا اس وقت تک، اس کا ایمان کوئی نہیں ہے، کب تک؟ جب تک وہ دوسرے مسلمان کے لیے وہی چیز پسند نہ کر لے جو اپنے لیے پسند کرتا. کتنا سادہ سا اصول ہے. ساس اپنے لیے عزت پسند کرتی ہے نا، بہو کے لیے بھی پسند کر لے. ساس یہ پسند کرتی ہے کہ میری بیٹی اپنے سسرال کے گھر میں حکمران بن کے رہے، محکوم نہ بنے، ظلم و ستم نہ ہو. وہ اپنے گھر میں اپنی بہو کے ساتھ یہی سلوک اختیار کر. اگر یہ حدیث ہم اس پر عمل کرنا شروع کر دیں، یقین مانے ہمارے یہ جو جھگڑے ہیں روز روز کے ختم ہو. اور اگر کہیں نبھا نہیں ہو رہا، لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، تو ختم کر دیں جوائنٹ فیملی سسٹم کو. فرض ہے کیا؟ لڑائی جھگڑے روز روز کے. ساس پریشان ہے، اس کا بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے، اس کی شوگر ہائی رہتی ہے، اس کی وہ ذہنی طور پر بیمار ہے، میری بہو ایسے ایسے کرتی. بہو جو ہے وہ روز روز گھٹ گھٹ کر مر رہی ہے کہ میری ساس، میرے سسرال والے میرے اوپر یہ ظلم کرتے ہیں. تو سیپریٹ ہو جائے. شریعت نے کہیں یہ زبردستی نہیں کہا کہ آپ جو ہے. دوسری طرف یہ بات چھڑ جاتی ہے، کئی لوگ کہتے ہیں جی جو بہو ہے اس پر خامد کے والدین کی خدمت فرض نہیں. بھی اگر آپ اس طرح کے سلسلے چلائیں گے تو بہت کچھ رہ جائے گا آپ سے، پھر نہ بہو کو کچھ ملے گا نہ ساس کو ملے گا. بھی ساس اچھی ہے، سسر کو اچھا ہونا چاہیے، ان کو اپنی بیٹی سمجھنا چاہیے. بہو جو ہے وہ اپنی بیٹی، ان کی بیٹی کسی کے گھر میں، کسی کی بیٹی ان کے گھر میں ہے، اس کو بیٹی سمجھ کر اس کے اچھا سلوک کرے، سارے سلسلے ہی ختم ہو جائے، فساد ہی ختم ہو جائے. اور اگر خاوند کے والدین ہیں، خاوند کی اطاعت تو فرض ہے نا بیوی پر، خاوند کی خدمت فرض ہے بیوی پر. اگر بیوی خاوند کے والدین کی خدمت نہیں کرے گی تو اس کا لازمی نتیجہ کیا ہوگا؟ خاوند پر تو فرض ہے اپنے والدین کی خدمت، پھر خاوند کرے گا نا وہ خدمت. کپڑے خاوند دھوئے گا نا، روٹی ان کی خاوند پکائے گا، ان کا خیال خاوند رکھے گا، تو کمانے کب جائے گا؟ دوسری طرف اسی بہو کی ماں اپنے گھر میں بیٹھی ہے، اس کی وہاں بہویں ہیں، وہاں تو نہیں کہتی کہ میری ماں کی خدمت جو ہے وہ میری جو نند ہے اس پر فرض، جو میری بیوی کی جو بہو ہے، میری والدہ کی جو بہو اس پر فرض نہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سادہ سا اصول دیا ہے لا یؤمن احدکم حتی یکون، کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا اس وقت تک جب تک اس کے دوسرے مسلمان کے لیے اس کے دل میں وہی خیر، وہی اچھائی، وہی جذبات پیدا نہ ہو جائیں جو اس کے اپنے لیے ہیں کہ دوسروں کے دلوں میں ہوں. عزت چاہتا ہے دوسروں کی عزت کرے، قدر چاہتا ہے دوسروں کی قدر کر دے. اپنی بیٹی کے لیے چاہتے ہو کہ اس کو سکون ملے تو دوسرے کی بیٹی کو سکون دو. اپنی ماں کے لیے چاہتے ہو کہ سکون ملے تو دوسرے کی ماں کو سکون دو.
اور اگر ایسا نہیں تو راستے جدا کر لو، خامد جانے، بیٹا جانے، اس کے والدین جانے، ان کی خدمت کرے۔ جب نباہ نہیں ہو رہا ہے، لڑائی جھگڑے روز کا معمول بنے ہوئے ہیں، نفسیاتی مسائل کا شکار بن گیا ہے پورا گھر، تو اس سے بہتر نہیں کہ اس کو الگ کر دیا جائے، وہ اپنے گھر میں خوش رہے اور آپ اپنے گھر میں خوش رہے۔ چاہے جائے کہ بات قتل و غارت پر پہنچ جائے، جانے چلی جائیں۔ اب یہاں تو انہوں نے قتل کر دیا، بالفعل قتل کر دیا، چھریاں چاقو چلا کے، ٹوکے چلا کے قتل کر دیا۔ کتنے لفظوں کے نشتر روز چلتے ہیں، عزتیں روز پامال کی جاتی ہیں، دونوں طرف سے روز حملے ہوتے ہیں۔ نفسیاتی مریض بنا ہوا ہمارا پورا معاشرہ، ہر گھر کا یہ مسئلہ بنا ہوا ہے، تو اس سے بہتر نہیں کہ اس مسئلے کو حل کر لیا جائے۔ دیکھیں اللہ رب العزت نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھی یہ نہیں فرمایا کہ آپ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہو یا سیپریٹ رہو، یہ نہیں فرمایا۔ اصول دے دیے ہیں کہ ان اصولوں کو اپلائی کر لو، بس ان اصولوں کے مطابق جو آپ کو سوٹ کرتا ہے وہ آپ اپنا لو، جو آپ کو سوٹ کرتا ہے، جو سسٹم آپ کو سوٹ کرتا ہے، لیکن ظلم و ستم نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الظلم ظلمات یوم القیامہ۔ یہ جو ہم سمجھتے ہیں نا چھوٹی چھوٹی باتیں، چھوٹی چھوٹی ٹچکریں، چھوٹے چھوٹے تمسخر، کسی کی عزت کو پامال کرنے کی چھوٹی چھوٹی باتیں کر کے، بہو کرے یا ساس کرے کیا فرق ہے؟ کوئی بھی چلتے چلتے بات لگا دی اس کو، وہ سارا دن بیچاری جلتی کرتی رہتی، وہ چاہے ساس ہو یا بہو ہو۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہم جنہیں ظلم سمجھتے ہی نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ظلمات یوم القیامہ، قیامت کے دن اندھیرے بن کر آپ کی جنت کی راہ میں رکاوٹ بن جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، مسلمان ان کا آپس میں اخوت کا رشتہ ہے، دوسرا رشتہ چاہے نہ بھی ہو، کوئی غیر ہو، ساس سسر کا بھی تعلق نہیں، بہو داماد کا بھی چاہے تعلق نہیں، چاہے کوئی رشتہ داری نسبی بھی نہیں، سسرالی بھی نہیں، تب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ۔ فلا تظالموا، خبردار ایک دوسرے پر ظلم نہیں کرنا، ظلم نہیں کرنا۔ ظلم کیا؟ کسی کا مال ہتھیار لینا کیا صرف یہی ظلم ہے؟ کسی کو تھپڑ مار دینا کیا یہی ظلم ہے؟ کسی کا خون بہا دینا کیا یہی ظلم ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا مسلمانوں کے آپس میں خون بھی ایک دوسرے پر حرام ہے، ایک دوسرے کا خون بہائیں گے حرام ہے، ایک دوسرے کا مال ہڑپ کریں گے حرام ہے، اسی طرح وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حرام، تمہاری عزتیں بھی ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہیں۔ صرف خنزیر کھانا حرام نہیں، صرف شراب پینا حرام نہیں، صرف جن کو ہم حرام سمجھتے ہیں وہی چیزیں حرام نہیں، ظلم بھی حرام ہے، غیبت چغلی بھی حرام ہے، کسی کو مذاق ایسا کرنا جو اس سے برداشت نہ ہو، جس کو وہ برا جانے، حرام ہے۔ فرمایا تمہاری عزتیں بھی ایک دوسرے پر ایسے ہی حرام ہے جس طرح یہ خانہ کعبہ تمہارے اوپر حرام، اس کو جس طرح ڈھانا، اس کی عزت پامال کرنا حرام ہے، اسی طرح کسی مسلمان کی عزت بھی پامال کرنا حرام۔ یہ تو ہمارے گھر گھر کا ماحول بنا ہوا ہے، اور یہ کہاں سے آیا؟ ہندوانہ رسم و رواج، ہندوؤں کا سسٹم ہے، وہ شادی بیاہ ہوتی ہے تب بھی ہم اس میں یہی سسٹم اپناتے ہیں، اور شادی بیاہ جب ہو جاتی ہے، نکاح ہو جاتا ہے، رخصتی ہو جاتی ہے، اس کے بعد پھر جو ہمارا گھر کا ماحول ہے وہ بھی سارا ہندوانہ بن جاتا ہے۔ یہ سوچ ہندوانہ ہے کہ ساس جو ہے وہ اپنی بہو کو دشمن سمجھتی ہے، بہو اپنی ساس کو دشمن سمجھتی ہے۔ یہ کوئی اسلامی سسٹم ہے؟ کیا اسلام نے یہ تعلیم دی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیات کی سیرت پڑھیں، کیا آپ کو کیا ایسا کوئی سسٹم ملتا ہے؟ آپ کوئی ساس بہو کا جھگڑا ہو، کوئی مثال ایک لے کے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، آپ نے ایسا نمونہ پیش کر دیا عملی طور پر، تعلیمات ایسی دے دی کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا لڑائی جھگڑے۔ لیکن آج ہر گھر میں یہ جو جھگڑے پڑے ہوئے ہیں، اس سے نجات کا ایک ہی طریقہ ہے کہ جب تک ایک مسلمان دوسرے کے لیے وہی نہیں چاہے گا، وہی پسند نہیں کرے گا جو اپنے لیے پسند کرتا ہے،
جھگڑا ختم نہیں ہوگا. ایک فریق چاہتا ہے میری عزت ہو بس، میں دوسرے کی نہ کروں، کبھی بھی امن چین نہیں ہو سکتا. ظلم کبھی بھی اس سے امن اور چین نہیں، اطمینان نہیں، سکون نہیں ہو سکتا. ظلم ہوگا تو بے سکونی ہوگی، فساد ہوگا، انتشار ہوگا، قتل و غارت تک بات جائے گی. اس لیے اللہ کے لیے ان معاملات کو سمجھیں. ہر بندہ اس چیز کا شکار ہے اور دوسرے کی شکایت کر رہا ہے. فلاں جو ہے وہ ظالم، دوسرا فریق خود اپنا ظلم نہیں دیکھتا. اگر اپنا بھی دیکھ لے، خود وہی کرنا شروع کر دے جو اپنے لیے چاہتا ہے، تو انشاءاللہ یہ ساری خرابیاں ختم ہو جائیں. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق دے. اور دوسرا مسلمان چاہے آپ کا رشتہ دار ہے چاہے رشتہ دار نہیں ہے، تب بھی اس کے لیے وہی پسند کرنے کی توفیق دے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. تو انشاءاللہ دنیا میں آپ دیکھیں گے کہ کم از کم مسلم معاشرے میں ایسا کوئی فساد نہیں ہوگا. اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. محترم سامعین و سامعات، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کا خلاصہ یہ ہے کہ اسلام نے ہمیں زندگی کے ہر موڑ پر ایسی تعلیمات دی ہیں کہ ہم اپنی زندگی کو کامیابی اور کامرانی کے ساتھ بسر کر سکتے ہیں. ہر قسم کے فتنہ و فساد سے ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں اور پرسکون اور مطمئن زندگی بسر کر سکتے ہیں اگر ہم اسلامی تعلیمات پر عمل کریں. تو ایک بہت بڑا فساد جو ہمارے معاشرے میں آج ہر گھر میں، تقریباً ہر گھر میں موجود ہے، وہ سسرال اور بہو کے آپس میں جھگڑے. اور یہ ہر گھر میں ہے. ایک کی بہو ہے، دوسرے کی بیٹی ہے، دوسرے کی بیٹی ہے، پہلے کی بہو ہے. یہ سسٹم تو ہر گھر میں چل رہا ہے. تو کیوں نہ ہم جو اپنی بیٹی کے لیے پسند کرتے ہیں وہ اپنی بہو کے لیے پسند کر لیں. بہو جو اپنی ماں کے لیے پسند کرتی ہے وہ اپنے خامد کی ماں کے لیے پسند کر لے. تو یقیناً یہ سارے سسٹم ختم ہو جائیں. اور اگر کہیں ایسا لڑائی جھگڑا ہے، فساد ہے، روز روز کی جو یہ بے سکونی اور بے چینی ہے جس کا نتیجہ بہت بھیانک نکلنے والا ہے، تو اس سے پہلے ہی راستے جدا کر. کوئی فرض نہیں ہے کہ آپ چمٹے رہیں اور ایک دوسرے کی عزتوں سے کھیلتے رہیں. عزت ایک مسلمان کی، ایک مومن کی اللہ رب العزت کو اتنی ہی عزیز ہے جتنا خانہ کعبہ کی عزت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح خانہ کعبہ حرام ہے، یہ علاقہ حرمت والا ہے، حرم کا علاقہ جس طرح حرمت والا ہے، جس طرح مہینہ حرمت والا ہے، فرمایا اسی طرح تمہارے مال، تمہارے خون، تمہاری عزتیں یہ حرمت والی ہیں. کسی مسلمان کی عزت پامال کرنا دوسرے کے لیے جائز نہیں ہے. بالکل ایسا ہی ہے جیسے خانہ کعبہ پہ حملہ کر دے. یہ بدبختی آج ہم عزتوں سے کھیل رہے ہیں اور نتیجتاً کسی کی بھی عزت محفوظ نہیں. وہ سمجھتا تو ہے کہ میں نے دوسرے کی عزت پامال کر دی ہے، اس کی بھی پامال ہو رہی ہے. اس چکر میں سب پھنسے ہوئے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.